علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ آج یہاں اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اور سچی بات یہ ہے کہ جتنی اچھی اور عمدہ تقریر ہمارے طلباء نے کی ہیں، اللہ جانتا ہے اتنی اچھی تقریر تو مجھ کو بھی کرنی نہیں آتی، یا اللہ جانتا ہے، اور اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے طلباء کی ان تقریروں سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بچوں کے اندر کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر ذرا سی محنت ان بچوں کے اوپر کر لی جائے تو ماشاء اللہ ہمارے طلباء کسی سے کم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر مرحمت فرمائے آپ حضرات کے اساتذہ کو، آپ کے ذمہ داران کو، ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ واقعاتاً بہت جی خوش ہوا ہر طالب علم کی تقریر کو سن کر، اور میں بھی ہمارے اپنے مولانا مفتی، کیا نام مفتی صاحب کا؟ مفتی غفران صاحب سے میں بھی عرض کر رہا تھا جب میرے پاس آ کر بیٹھے تھے کہ مفتی صاحب ہر ایک طالب علم کی تقریر ماشاءاللہ اتنی عمدہ ہے کہ اگر مدرسے والوں کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی کہ سب کو پوزیشن دی جا سکتی ہے تو سب کو پوزیشن دی جاتی ہے۔ ہر ایک کی ماشاءاللہ تقریر ہر اعتبار سے بہت عمدہ، لیکن بہرحال وہ تو ایک نظام ہے، طلباء کتنے ہی ہوں بہرحال پوزیشن تو 3 ہی رہیں گی، لیکن جن طلباء کو پوزیشن ملے گی، تمہارے حکم حضرات نے جس اعتبار سے نمبرات دیے ہوں گے، جن طلباء کو پوزیشن ملی ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن ہمارے جن طلباء کو پوزیشن نہیں آئی ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی بھی طرح کہ وہ اپنے ان ساتھیوں سے کسی طرح کم رہے جن کو پوزیشن آئی ہے۔ صحیح معنوں میں ہر ایک طالب علم کی تقریر بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ، لب و لہجہ، انداز، الفاظ ماشاءاللہ بہت عمدہ رہا۔ اس لیے جن طلباء کی پوزیشن نہ آئے ان کو کسی بھی طرح احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ یہ نیت اور عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سال اتنی اور محنت کریں گے کہ جب یہاں پر یہ آئندہ سال پروگرام ہو تو ہم کو پوزیشن حاصل ہو اور ہم کو بھی پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن کا انعام دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام طلباء کو قبول فرمائے، علم نافع مرحمت فرمائے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے ذمہ داران مدرسہ، قاری جعفر صاحب، مفتی نوشاد صاحب، مفتی مدثر صاحب وغیرہ اور دیگر اساتذہ اور ذمہ داران، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا ان کو بہترین بدلہ مرحمت فرمائے۔ عزیز طلبہ، مختصر سی بات عرض کرنی ہے، لمبا چوڑی نہیں بات کرنی ہے۔ خطابت یعنی تقریر، یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، علمہ البیان۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، کیونکہ تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو نطق مرحمت فرمایا، بولنے کی صلاحیت یہ انسان کو دی گئی ہے، اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ ایک انسان ایک وقت میں متعدد افراد کے سامنے گفتگو کرے اور اپنے مافی ضمیر کو بیان کرے، اسی کو خطابت کہا جاتا ہے، اسی کو تقریر کہا جاتا ہے۔ اس تقریر اور خطابت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، اللہ نے ہر ایک نبی کو یہ خطابت کا ملکہ مرحمت فرمایا، اور ہر ایک نبی اپنی خطابت اور بیان کے ذریعے سے اپنی قوم اور اپنی امت کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا کرتا تھا۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ مرحمت فرمایا۔ انبیاء سابقین میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے جس نبی کو یہ ملکہ مرحمت فرمایا وہ تھے سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو خطیب الانبیاء کہا گیا۔ اور انبیاء کرام کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ سے بڑھ کر کون فصیح اور بلیغ بولنے والا ہو سکتا ہے؟
آپ تو افصح العربی والعجم تھے۔ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساحر کا لقب دیا تھا اور ساحر کہا تھا، وہاں اس میں جہاں قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کو دخل تھا، وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کا بھی اس میں دخل تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب گفتگو فرمایا کرتے تھے، جب آپ بات کیا کرتے تھے، تو آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے وہ ایسے وسیع ہوا کرتے تھے اور اس کے اندر اتنے معانی اور مطالب ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو خصوصیتیں مرحمت فرمائی تھی، ان خصوصیتوں میں سے خصوصیت کیا تھی کہ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا تھا۔ ایک چھوٹا سا جملہ آپ ارشاد فرماتے، لیکن اگر اس کو پھیلایا جاتا تو وہ ایک پوری کتاب بن جائے۔ یہ فصاحت اور بلاغت اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور واسطے سے اللہ نے یہ فصاحت اور بلاغت اور خطابت کا ملکہ حضرات صحابہ کرام کو مرحمت فرمایا۔ صحابہ کرام میں خطابت میں جو سب سے زیادہ اونچا درجہ رکھنے والے صحابی تھے، وہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ابتدا میں خطیب الانصار کہا گیا اور پھر بعد میں انہی کو خطیب الاسلام کہا گیا۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے خطیب الاسلام صحابی رسول حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا۔ میرے عزیز طلبہ، یہ خطابت اور بیان یہ اتنا بڑا ملکہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو یہ مرحمت فرماتے ہیں، اللہ اس کو عزت سے نوازتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز طلبہ، یہ جو خطابت کا، بیان کا یہ جو ملکہ ہے، بس مجھے یہ بات عرض کرنی ہے، ہم یہ تقریر کرنا سیکھیں۔ ہماری جو یہ انجمنیں ہیں مدارس کے اندر، ان انجمنوں کا قیام اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوران طالب علم کو بولنا آ جائے، کہنا آ جائے، اس کی جھجک ختم ہو جائے۔ اس کی جھجک ختم ہو جانے کے بعد جب وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان میں بات کرے گا تو مدرسے سے فارغ ہو کر جب یہاں سے نکلے گا تو اللہ رب العزت اس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے اور دین اسلام کی دعوت کے لیے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ ہم اس انجمن کے ذریعے سے جو تقریر کرنا سیکھیں، اس میں نیت صرف یہ رکھیں کہ میں یہ تقریر اور بیان کرنا اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے مذہب اسلام کی خدمت کر سکوں، تاکہ اپنے تقریر اور اپنے بیان کے ذریعے سے دین اسلام کی دعوت دے سکوں۔ میں بیان کرنا اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ اس بیان کے ذریعے سے مذہب اسلام پر آنے والے اعتراضات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے اعتراضات جو غیروں کی طرف سے آتے ہیں، ان اعتراضات کا دفاع کرنے کے لیے میں یہ بیان اور تقریر کرنا سیکھ رہا ہوں۔ یعنی ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں اس کے لیے کہ میں اپنی اس تقریر اور بیان کو دین اسلام کی نصرت کے لیے، دین اسلام کی دعوت کے لیے اور مذہب اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات کا دفاع کرنے کے لیے میں اپنی اس تقریر اور خطابت کے ملکے کو استعمال کروں گا۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ انجمن کے اندر شرکت کریں گے اور تقریر کرنا سیکھیں گے تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ جس نیت کے ساتھ کام کو کیا جائے گا، نیت کا اثر اس کے عمل پر بھی پڑے گا، نیت کا اثر اس کی زندگی کے اوپر بھی پڑے گا۔ اگر ہماری نیت مذہب اسلام کی نصرت، مذہب اسلام کی دعوت اور مذہب اسلام کے دفاع کی ہوگی تو اللہ رب العزت آج سے ہی، جس دن سے ہم نے انجمن میں داخلہ لیا ہوگا اور جس دن سے سب سے پہلے ہم نے انجمن میں شرکت کی ہوگی، اللہ رب العزت اسی دن سے ہماری طرف اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیں گے۔ اسی وقت سے ہم اللہ کے نزدیک مقرب ہوتے چلے جائیں گے اور اسی دن سے
اللہ کی نظر شفقت ہمارے اوپر پڑتی چلی جائے گی۔ بے شک ہم جا کر تقریر کرنا شروع کریں گے فراغت کے بعد، ہمیں کہیں جا کر بیان کرنے کا موقع ملے گا 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، لیکن جو یہ سیکھنے کا جو زمانہ ہوگا، ہماری حسن نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم کو پہلے دن سے ہی قبول فرما لیں گے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے عزیز طلبہ، یہ جو آخر میں عربی تقریر کی گئی ہے، ہمارے شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے اوپر ہمیں اپنے اکابر کے زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اکابر کو جو یہ اتنے اونچے درجے پر پہنچایا، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز تھی وہ اخلاص ہی تھی۔ ہمارے ہر اکابر میں سے ہر ایک نے جو سب سے پہلی چیز جس کو اختیار کیا وہ اخلاص، یعنی جو کچھ کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو ہم انجمن کے ذریعے سے جو کچھ سیکھیں، ہمیں جو کچھ بولنا آئے، ہم اس کے اندر اپنی نیت کو صحیح رکھیں، اور نیت کا صحیح ہونا یہی ہے کہ ہم اس نیت اور ارادے کے ساتھ تقریر کرنا سیکھیں کہ میں اپنی زبان کو، میں اپنی تقریر کو، میں اپنی فصاحت اور بلاغت اور خطابت کو دین اسلام کی نصرت کے لیے، دین اسلام کی دعوت کے لیے اور دین اسلام کے دفاع کے لیے انشاءاللہ استعمال کروں گا۔ دیکھو ہمارے سامنے اس وقت موجودہ دور کے اندر ہمارے مفتی شمائل صاحب ہمارے لیے نمونہ ہیں، سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بولنے کا ملکہ مرحمت فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دین کے دفاع کے لیے قبول کیا، کھڑے ہوئے، دین کا دفاع کیا، دین اسلام کی دعوت دی۔ دیکھو آج پوری دنیا کے اندر اللہ نے ان کو عزت مرحمت فرمائی کہ کیوں؟ کیونکہ جب ایک انسان حسن نیت کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، بس بات مجھے اپنی ختم کرنی ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عرض یہ کرنا ہے، مختصر سے میں اپنا خلاصہ بتلا دوں۔ عرض یہ کرنا تھا کہ یہ فصاحت اور خطابت اور یہ بولنے کا ملکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کریں۔ دوسرے نمبر پر انتہائی درجے کی محنت جو ہمارے مدرسے کا جو نظام بنا ہوا ہے، ہماری انجمن کے اعتبار سے، یہ ہمارے اور آپ کی کامیابی کے لیے ہے، ہمیں اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے، ہمیں اور آپ کو تربیت دینے کے لیے، ہمیں اور آپ کو سکھلانے کے لیے۔ لہٰذا تمام طلبہ دل کے شوق کے ساتھ، جیسے ابھی رپورٹ پیش کر رہے تھے کہ اگر کوئی طالب علم اگر اس کے اندر غیر حاضر ہوتا تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی، نہیں، ہم تو اپنے دل کے شوق کے ساتھ اس کے اندر شرکت کریں، دل کے جذبے کے ساتھ شرکت کریں۔ جس طرح ہم اسباق کے اندر شرکت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، اسی طرح ہم اپنے انجمن کے ہفتہ واری پروگرام کے اندر اہتمام کے ساتھ شرکت کریں، محنت کریں، محنت کر کر بولنا سیکھیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہم کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے طلبہ عزیز کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ بہت جی خوش ہوا، پھر مبارکباد دیتا ہوں میں اپنے ان تمام طلبہ کو جنہوں نے تقریر کی، اور اپنے ان اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ کو جن کی ہمت اور کوشش اور فکروں سے ہمارے ماشاءاللہ یہ طلبہ اس لائق اور اس قابل ہوئے کہ اتنے بڑے مجمع میں ہر ایک طالب علم نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے اور خوف کے اپنے معافی ضمیر کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام طلبہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی آئندہ کی زندگی میں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔